ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم وصل عليه لاکھوں درود لاکھوں سلام بروح محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ احباب گرامی، معزز ناظرین کرام، پوری دنیا سے دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیلۃ القدر کے اوپر دوسرا پروگرام احباب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میری پوری ٹیم شان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ مدنی ساؤنڈ سسٹم جرپال، انجمن فیضان مصطفیٰ بڑا پنڈ، ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہیں ہمیں یہ خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ لیلۃ القدر ایک ایسی معزز رات ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس کی فضیلت اس بات سے بھی آپ بخوبی ناظرین کرام سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اوپر پوری کی پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس کا نام نامی اس میں گرامی سورۃ القدر رکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 ماہ ہوں، ایک طرف اکیلی ایک رات ہو، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ جو مقدس ترین راتیں احادیث کی روشنی میں جن کو بیان فرمایا ہے، ان میں ایک جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اسے سب راتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جیسے ہفتے میں جتنے ایام ہیں ان کا جمعہ کا دن سردار ہے، جیسے تمام ماہ ہیں تو ان کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تمام کا سردار ہے، ایسے ہی لیلۃ القدر کو تمام راتوں سے افضل فرمایا، اور اس کی رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات سے محروم ہو گیا گویا وہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ اس کا اہتمام کیا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ کیوں؟ لیلۃ القدر کے لیے۔ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، کیوں؟ لیلۃ القدر کے لیے۔ پھر اپنی امت کے لیے یہ فرما دیا آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو اور شب قدر کو تلاش کرو۔ اس کو تلاش کرنے کے عمل کو بھی عبادت کہا گیا۔ جستجو، تجسس، اللہ کے حضور نوافل عبادت کی صورت میں اس امید کے ساتھ کہ شاید مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اور جسے مل جائے پھر اسے 1000 مہینے سے افضل کہا گیا۔ لہٰذا گرامی قدر احباب، اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بیان ہوئی ہے، میں آ کر طالب علم کیا اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے بہت ہی علمی شخصیت، ہمارے علاقے میں الحمدللہ ایک نام ہے، قرآن و حدیث کی برکت سے فیضان علم حدیث پھیلا رہے ہیں، محترم و مکرم عزت مآب پیکر خلوص و محبت جناب علامہ پروفیسر سعید احمد قادری صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جناب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ثنا خان مصطفیٰ، اندلیب ریاض رسول، بڑی ہی پیاری آواز کے مالک اور بڑے خلوص پیار اور محبت سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے جناب حافظ محمد ذیشان آسوی صاحب، شکریہ جناب آپ تشریف لائے۔ میں آئیے ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمان
کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کی فضیلتوں کو، اس کی عزتوں کو، اس کی قدر و منزلت جو اللہ رسول کی نظر میں ہے، ہم حضرت سے وہ سنتے ہیں۔ جناب السلام علیکم جی، وعلیکم السلام کیسے ہو حضور؟ ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ بڑا ہمارا یہ جی چاہتا تھا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوں اور آپ کو یہاں بٹھا کے پوری دنیا سے جو ناظرین سماعت کر رہے ہیں ان کے سامنے آپ سے کچھ ملفوظات حاصل کرنے کی کوشش بڑے دنوں سے جاری تھی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ شکریہ، اور آج آپ جو نے بھی اس خوبصورت پروگرام کے اندر ہمیں دعوت دی، ہم اپنی حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزاک آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو حضور ہم یہ لیلۃ القدر جو چونکہ آج موقع بھی ہے، رات جی۔ بھی ہے، تو اس رات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں شعور دلایا جائے۔ اگرچہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں تو ہمارے ناظرین تک، پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں ان تک اس کی فضیلت کے اعتبار سے میں چاہ رہا ہوں کہ جناب ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ ماشاء اللہ، شکریہ قبلہ قاری صاحب۔ یقیناً رمضان شریف کا مہینہ جو ہے یہ ویسے ہی بڑی عظمتوں والا ہے، اس کی ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کی راتوں کی بھی بڑی عظمت ہے۔ دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا اللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے دنوں میں روزے رکھے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے راتوں کو قیام کیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اور اس کی جو طاق راتیں ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے، کہ قرآن کریم میں رب کائنات نے، جیسا کہ آپ پہلے فرما رہے ہیں، کہ ایک پوری سورت کا نام ہی جو ہے نا اس رات کے نام پہ رکھ دیا ہے۔ بے شک، یہ اس رات کی عظمت اور اس کی فضائل میں جو ہے نا وہ اضافہ کرنے والی ہے یہ بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، اور پھر آج چونکہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو رات جس کی تلاش کا حکم ہے نا، وہ حقیقت میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر یہ 27ویں رات ہی بنتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی، یہ صحابہ میں سب سے بڑے قرآن کے قاری، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے جو قرآن کے قاری ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کتاب تورات کے بھی عالم تھے اور قرآن کریم کے بھی عالم۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بزرگان دین نے اس رات کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ یقیناً یہ بابرکت رات ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں بھی جو لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے اس صورت کے اندر 3 مقامات پہ آیا ہے، 3 بار آیا ہے۔ جی جی، اور اس کے بارے میں بھی علماء محدثین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، جی، اور 3 مقامات پہ یا 3 جگہوں پہ اس کا ذکر آیا ہے، 3 مرتبہ ذکر آیا اس صورت میں۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے، جو اہل علم ہے وہ اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ 3 مرتبہ ہی کیوں اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ بھی اس کا ذکر فرما سکتا تھا، 3 مرتبہ ذکر کیا۔ اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اب 3 کو جب 9 کے ساتھ ہم ضرب دیتے ہیں تو وہ 27 بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں، اس پوائنٹ پہ کہ لیلۃ القدر کے 9 حرف ہیں اور یہ 3 مرتبہ سورہ قدر شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کو 9 کو 3 کے ساتھ جب ملٹی پلائی کریں گے تو حاصل ہوتا ہے 27۔ اس کا مطلب ہے یہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جی جی سبحان یہ رات ہے۔ رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو متعین کیوں نہیں فرمایا۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ صحابہ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا جائے، جی جی جی، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جو کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں، اس کا تعین بتا دوں کہ وہ کون سی رات میں آتی ہے۔ جی جی، لیکن چونکہ ان 2 لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا تعین جو ہے، اس کی برکات کا جو تعین ہے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اب تمہیں لیلۃ القدر کی یہ بابرکت رات جو ہے تمہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے نا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنا۔
اس سے پتہ یہ چلا کہ جب لوگ جھگڑتے ہیں نا تو جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں نا وہ اٹھا لی جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آج چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، ہم مساجد میں بیٹھے ہیں، بلکہ عبادت کے لیے لیلۃ القدر کو مسجد میں آئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ عبادت کے لیے آئے ہوتے ہیں، ہم دو نمبریاں اس طرح کرتے ہیں، کسی کا جوتا اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زبان درازی کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ رات جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ اس رات میں اس طرح کی بے احتیاطیاں کی جائیں، بلکہ یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ اس میں تو حکم یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ رات کے آغاز سے لے کر طلوع سحر تک اپنا سارا وقت جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت و ریاضت کے اندر بسر کرے. تو لیلۃ القدر جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ قرآن پاک کے نزول کی رات بھی ہے. جی جی. کیونکہ اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے دوسرے پارے میں اس کا ذکر موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. پہلے تو فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا جی. یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو سارے مہینوں پہ فوقیت اور برتری حاصل ہے، سبحان. کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ. اور پھر نزول قرآن کے وقت کا بھی تعین کر دیا سبحان کہ یہ جو قدر کی رات ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. پھر آگے اس کا تعارف کروایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا. یہ جو جملے بولے گئے ہیں یہ حقیقت میں لوگوں کو متنبع کرنا ہے، خبردار کرنا ہے اس کی کہ لوگوں یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے جی. کہ آپ سو کر گزار دیں، ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، یا اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے تجاوز کر کے، گالی گلوچ نکال کے، یا ادھر ادھر گھوم کر گزار دیں. یہ وہ رات نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے یہ رات کتنی عظمت والی ہے. پھر خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ. لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ جو 1000 کا ذکر کیا اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ صرف 1000 نہیں، خیر کہا، خیر من الف شہر، بہتر کا. بھئی صرف اکیلا 1000 مہینے کی عبادت نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے. یعنی اس میں کثرت کی طرف اشارہ ہے. 1000 نہیں، کئی ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے یہ بندہ مومن کے لیے. سبحان. جو بندہ مومن اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے. اس کے بارے میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا ذکر آیا کہ اس نے اپنی زندگی کے 1000 مہینے یوں گزارے کہ دن کو وہ روزہ رکھ کے جہاد کرتا تھا، اللہ. رات کو مصلی بچھا کے پوری رات عبادت و ریاضت میں، کبھی حالت سجود میں، کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں پوری رات گزار دیتا تھا. بڑا عبادت گزار. اس کی عبادت کا جب ذکر آیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عبادت کا خیال آیا کہ میرے امتیوں کو تو اتنی عمر ہی نہیں ملے گی، جی جی. تو وہ اتنی عبادت تو کر ہی نہیں سکیں گے، تو پھر اس طرح تو پہلی امتیں میری امت سے عبادت میں آگے نکل جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، حضور کس قدر مومنوں پہ مہربان ہیں، کس قدر رؤوف الرحیم ہیں کہ اپنے امتی کی عبادت کا اس قدر جو ہے نا فکر ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ. رب کائنات کو یہ گوارا نہ ہوا. فرمایا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرا سلام محبت بھی عطا کرو، میرا پیغام محبت بھی عطا فرما دو. اور وہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محبوب ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا امتی اس رات کے اندر عبادت کرے گا ہم اس کو بنی اسرائیل کے وہ جو 1000 مہینے کا عبادت گزار ہے نا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور یہ اس رات کے اندر کتنا قیام کیا جائے تو اتنا اجر ہے. ویسے تو حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی بندہ اتنی دیر قیام کر لے کہ جتنی دیر بکری کا دودھ دویا جاتا ہے، جی جی. اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ تو ان کی رحمت ہے نا کہ یہ تو کرم نوازی دیکھیں نا کہ ایک بکری کا دودھ دونے میں کتنا وقت لگتا ہے. جی جی جی. بڑے کسی جانور کا ذکر نہیں کیا، ایک بکری کے دودھ دونے کا ذکر کیا کہ جو بندہ اس رات کے اندر اتنا بھی قیام کر لے تو اللہ کی رحمتیں اور برکات اس کو اس قدر نصیب ہو جائیں گی کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کو اجر مل جائے گا. جی جی. اور اور پھر لیلۃ القدر کو متعین نہ کرنے کے اندر حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ اگر پتہ چل جاتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے ہی رمضان المبارک کی 27ویں رات میں، پھر سارے پورا سال بیٹھے رہتے اور 27ویں کی رات
جی لوگ پورا سال جو ہے نا وہ اسی انتظار میں ہوتے کہ جب وہ رات آئے گی تو ہم اس رات عبادت کر لیں گے، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب لے لیں گے، ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ عبادت کی زہد و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر یہ رات متعین ہو جاتی اور کوئی بدبخت بد نصیب اس رات میں محروم رہ جاتا اور اس رات کی برکات حاصل نہ کر سکتا اور اس کی بے حرمتی کر دیتا تو پھر اس پہ جو عذاب آنا تھا، جس طرح یہ رات کی فضیلت ہے اسی طرح اس رات کی توہین کرنے پہ، اس رات کی برکات سے محروم رہنے پہ بھی اتنا سختی اس پہ عذاب آنا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے اس رات کو رب کائنات نے جو ہے نا مخفی رکھا، اور یہ رات نزول قرآن کی وجہ سے بھی بابرکت ہے، اور اس کے علاوہ بھی آگے اس کا ذکر موجود ہے۔ چونکہ پوری سورت جو ہے اسی رات کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا تنزل الملائکہ، سبحان اللہ، یہ رات جو ہے نا یہ نزول ملائکہ کی رات ہے۔ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اکیلے فرشتے ہی نہیں، فرمایا والروح، روح القدس، روح الامین، حضرت جبریل امین بھی جو ہے نا وہ اس رات تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا روح سے مراد جو ہے نا ارواح جو ہے نا وہ ارواح مومنین ہیں، ارواح انبیاء ہیں۔ بعد نے کہا کہ روح سے مراد جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ وہ اس رات جو ہے نا چوتھے آسمان سے چونکہ وہ زندہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، روح سے مراد حضرت جبریل امین ہیں جو سید الملائکہ ہیں۔ زیادہ متفق اس جی جی، تو ایک جو ہے نا اس کے بارے میں معروف یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور آ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، فرمایا اس رات فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوش نصیب جو ہے نا یہ بندہ مومن کے لیے سعادت کی بات ہے کہ فرشتے آ کے اس کو اس رات سلام کرتے ہیں جی جی، کہ بھئی یہ تیری رات کوئی عام نہیں ہے، سلامتی ہو تجھ پر کہ تو نے اس رات کی فضیلت کو بانپ لیا ہے اور اس رات کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا کہ تنزل الملائکہ والروح، حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ فرشتے کیا اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ باذن ربی، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم، یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا یعصون ما امرہم اللہ، جو فرشتوں کو حکم ملتا ہے فرشتے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اس رات کیوں اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے؟ ویسے تو یہ یاد رکھنا کہ ہر رات ہی اللہ کے سیاحین فرشتے آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، رات کو بھی آتے ہیں، ہر رات آتے ہیں۔ جہاں بندہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے فرشتے اس کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس رات کا ذکر کیا کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ڈانچہ تیار ہوا تھا، وجود خاکی تیار ہوا تھا، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے لوگوں کو بنائے گا یا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب لیلۃ القدر میں اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے، جاؤ ذرا زمین پہ جاؤ، تم کہتے تھے یہ زمین میں قتل و غارت کریں گے، یہ فساد برپا کریں گے، میری حدوں سے تجاوز کریں گے، جا کے دیکھو تو صحیح کہ پورا دن انہوں نے روزہ رکھا ہے میری رضا کے لیے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اور اب رات آئی ہے تو دیکھو کس طرح میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے میری عظمت کے نغمے علام رہے، اور میری پاکی اور میری تسبیح و تقدیس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ رات جو ہے یہ جہاں پہ نزول ملائکہ کی رات ہے، جہاں پہ جبریل علیہ السلام کے نزول کی رات ہے، یہ رات ہر لمحہ اس کا سلامتی والا ہے۔ فرمایا فیہا من کل امر سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں سلامتی نازل ہوتی ہے، اور اس رات میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس رات میں جی سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں اگر کوئی پریشانی میں ہوتا ہے پریشانی دور ہو جاتی، یہ رات ایسی سلامتی والی ہے۔ اور فرمایا کہ اور اس رات کی سلامتی کب تک ہے؟ اس رات کی سلامتی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک۔ اس میں ویسے عام راتوں کے اندر تو حکم ہے نا کہ رات کا جو پچھلا پہر ہے وہ افضل ترین
لمحہ ہے رات کے لمحات میں، لیکن یہ رات جو لیلۃ القدر ہے نا، غروب آفتاب سے لے کر جو ہے نا طلوع سحر تک جو ہے نا، یہ پوری رات ہی سلامتی والی ہے۔ وہ بد نصیب ہے جو اس رات اللہ کی رحمت اور جو ہے نا برکات سے محروم رہتا ہے۔ احباب گرامی، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ رکے، بہت سیر حاصل جناب گفتگو فرما رہے تھے لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ پہلے تو سورت قدر مبارک سے آپ نے تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے اسلوب، اس کی توجیہ فرمائی کہ کس طرح یہ افضل ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، پھر اللہ نے کرم بالائے کرم یہ فرما دیا کہ ہمیں قرآن کی رات جو تھی وہ بھی یہ بتا دیا کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر ان 5 راتوں کی ہمیں تلاش کا حکم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور پھر ایک بہت زبردست جو قبلہ پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر کا تعین کر دیا جاتا تو جو اسے حاصل کر لیتا وہ تو خیر حاصل کر لیتا، اور جو محروم رہ جاتا وہ تو ہر بڑائی سے محروم ہوگا۔ مگر چلو کوئی 21ویں کو نہیں تو 23ویں کو کرے، 23ویں کو رہ گیا کوئی تو پھر 25ویں کو ہی کر لے، 25ویں کو رہ گیا تو پھر 27ویں کو کر لے، 27ویں رہ گیا 29ویں کر تو لو نا کچھ۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کوئی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو احباب گرامی، اسی کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، فضیلت و برکت والی رات ہے، اس میں عبادت و ریاضت کرنا ہے، اس میں اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے اور اس سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگنا ہے۔ پھر جیسا یہ فرمایا کہ بکری کے دودھ دھونے کے برابر بھی جس نے اللہ کی عبادت کی، وہ اس لیلۃ القدر کو اس نے پا لیا، اللہ اس کو خیر اور بھلائی سے محروم نہیں رکھے گا۔ کتنا کرم فرمایا اس نے، پھر بھی ہم بد نصیب اس سے محروم رہیں، پھر بھی ہم دنیا کے کاموں میں محو رہیں، تو پھر ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ ارے دیکھیے پورا سال ہے، اس کی راتیں ہیں، اس کے دن ہیں، کسی رات کو اتنی فضیلت تو حاصل نہیں ہے جتنی لیلۃ القدر کو فضیلت حاصل ہے۔ تو آج اسے آپ ضرور عبادت و ریاضت میں گزاریے، بسر کیجیے، اللہ کے حضور آئیے، جب غروب آفتاب سے لے کر ہی مسجد میں آ جائیے، اپنے گھر میں جہاں اپنے عبادت کرنی ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں عبادت کریں، ضرور کریں، اور بزرگ جو ہیں اللہ کو یاد کریں، بچے اللہ کو یاد کریں، نوجوان اللہ کو یاد کریں۔ جب ہم یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا جو وعدہ ہے ہم پالیں گے اسے۔ آئیے سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حافظ محمد ذیشان عاشقی صاحب۔ تو جناب سے میں عرض کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا سے سننے والے احباب کو محسوس فرمائیں۔ جناب حافظ محمد ذیشان عاشقی صاحب۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں
قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو سے کیا دور تو مر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، یا رسول اللہ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، شعر دیکھیے گا کہ عادتیں نعت بہانا ہے، میری بخشش کا عادتیں میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے گزر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، نہیں اور ضیاء، کیا لوگ تیرے
जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे। मैं जिधर जाऊंगा आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ेशान आसवी साहब, और बड़ा पुरदर्द कलाम जनाब ने पेश किया। अल्लाह ताला और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। अहबाब गिरामी, लैलतुल क़द्र की पकीज़ा घड़ियों में हम आपके साथ हैं और ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी व सारी है। तो मैं जनाब प्रोफेसर सईद अहमद कादरी साहब की खिदमत में इस लैलतुल क़द्र की रात में जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है, जिसकी वजह से इस रात को फजीलत मिली है। असल तो कुरान करीम की शान नुज़ूली है ना कि उसकी वजह से अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को इज़्ज़त व मुक़ाम व बरतरी और फ़ौक़ियत और फजीलत, क़द्र व मंज़लत सब कुछ अता फरमाया। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नुज़ूल कुरान के हवाले से आप क्या फरमाएंगे जनाब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रात चूँकि नज़ूल कुरान की रात है और कुरान अल्लाह की लारैब किताब है सुभान, और ये आखिरी इल्हामी किताब है। वैसे तो मारूफ इल्हामी किताबें जो हैं वो 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। बेशक। और अव्वल ज़िक्र 3 किताबें यानी तौरात, ज़बूर, इंजील जो है, ये जिन ज़बानों में नाज़िल हुई थी वो ज़बानें भी डेड हो गई, मुर्दा हो गई। आज दुनिया में कोई उन ज़बानों को बोलने वाला नहीं है, और उन किताबों में कोई किताब भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है। ये कुरान ही वो अज़मत वाली किताब है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जैसे नाज़िल हुई थी वैसे ही आज महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे कायनात ने उठाया। जी, जी, बेशक। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक, सुभान कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। जी, और फिर कुरान की अज़मत ये भी है कि दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं, किसी किताब के पढ़ने पे सवाब नहीं है। जी। किसी किताब के पढ़ने पे, कोई फिजिक्स पढ़े, मैथ पढ़े, रियाजी पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट ले ले, लेकिन कुरान करीम वो किताब है जिसका एक हरफ पढ़ने पे अल्लाह के यहाँ बंदे को 10 नेकियां देने का वादा है। सुभान नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़रा मिनल कुरान हरफा फलहु अशरु हसनात। सुभान अल्लाह। जिसने कुरान का एक हरफ तिलावत किया उसको 10 नेकियां अता की जाती हैं। यानी गोया कि ये रात नज़ूल कुरान की रात है, और ये कुरान वो अज़मत वाली किताब है जिसके एक एक हरफ के पढ़ने पे अल्लाह के यहाँ बंदों को अजर व सवाब का वादा किया गया है। फरमाया, बेशक बेशक। और फिर कुरान करीम की अज़मत और शान ये भी है कि कुरान से पहले जो किताबें हैं इल्हामी, वो सिर्फ अंबिया को याद होती थी, नबियों के सिवा वो किसी को ज़बानी याद नहीं होती थी। ये कुरान पाक है कि जिसको मुसलमान का एक 6 साल का बच्चा अपने सीने में अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक महफूज कर लेता है। और दुनिया में सरनल कुरान अली ज़िक्र फाल में मुद्दकिर, ये अल्लाह ताला ने आसान फरमा जी दिया जी ना। आसान फरमा दिया कुरान को। और फिर आज दुनिया में लाखों करोड़ों हुफ़ाज़ मौजूद हैं। बेशक। जब माह रमज़ान आता है तो फिर नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाने के लिए एक एक मस्जिद में कई कई हुफ़ाज़ मौजूद होते हैं, और एक सुना रहा होता है, उसके पीछे कई सुनने वाले होते हैं। अगर कोई ज़बर ज़ेर की भी गलती करता है तो फौरन उसे बताता है कि तूने यहाँ पे ये कमी की है। तो वह तमाम हिफाजत कैसा जिम्मा लिया जी, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा किस अंदाज में लिया है। यानी पहली किताबें सिर्फ अंबिया को याद होती थी, हाफिज कोई नहीं था, हाफिज उनका कोई नहीं होता था नबियों के सिवा। लेकिन ये कुरान करीम है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे कायनात ने यूँ लिया कि आज दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो अपने सीनों में कुरान को महफूज किए हुए। सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज़ है। और फिर कुरान का ये एजाज़ है, जब कुरान नाजिल हो रहा था तो बहुत सारे लोग कुरान की अज़मत पे एतराज़ कर रहे थे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। वो कहते थे इन हादा इल्ला कौलुल बशर, कि ये इंसान का कलाम है,
کبھی کہتے ان ھذا الا شعر مبین، یہ قرآن شعروں کی کتاب ہے، کبھی وہ کہتے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، کبھی وہ کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن جادو کی کتاب ہے، اور وہ کبھی کہتے ان نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل لا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کر دیا، جی فرمایا قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، محبوب ان سے فرما دو سارے جن و انس اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن کی مثل کوئی ایک کتاب تو بنا کے لے آؤ، اور ساتھ ہی فرمایا لا یاتون بمثلہ ابدا ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، محبوب یہ قیامت تک نہیں لا سکتے، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پھر قرآن نے چیلنج مختصر کیا، فرمایا 114 صورتوں والی کتاب نہیں لا سکے، فاتوا بعشر سور مثلہ، سبحان اللہ، 10 صورتیں ہی لے آؤ، کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ جب وہ 10 بھی نہ لا سکے تو فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت لے ایک صورت ہی لے آؤ۔ سبحان اللہ، جب وہ ایک بھی نہ لا سکے تو رب کائنات نے قرآن مجید کی 29 صورتوں سے قبل حروف مقطعات کا ذکر کیا۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ جو لکھنے میں اکٹھے آتے ہیں لیکن جب پڑھا جائے تو ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، وہ نطق میں علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، جیسا الف لام میم، جی جی، تاسیم میم، ہا الف میم لام عین میم را سین قاف وغیرہ، یہ دیگر کلمات جو ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف مقطعات، یہ 29 صورتوں کے ابتداء یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ کیوں لائے گئے ہیں؟ جبکہ ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، بالکل، کوئی اس کا معنی نہیں جانتا۔ جتنے بھی مفسرین آئے ہیں سب نے جب ان حروف کا ترجمہ کرنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ اعلم ورسولہ بمرادہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ اپنی بصیرت، اپنے علم کے مطابق انہوں نے ترجمہ کیا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ ذہنی یا ہمارا ناقص علم یہ ہے، لیکن اصل معنی اس کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ 29 صورتوں سے قبل لائے گئے، ان کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہی حکمت ہے، قرآن نے ان کے ذریعے بھی چیلنج کیا ہے کہ بھئی اگر تمہیں قرآن کے کلام ربی ہونے پہ شک ہے، 114 صورتوں والی کتاب نہیں لا سکے، 10 صورتیں بنا کے نہیں لا سکے، ایک آیت بنا کے نہیں لا سکے، چلو جب تمہیں چیلنج ہے چلو یہی بتا دو کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، جی جی جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر نہیں جانتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، اس قرآن کے کلام ربی ہونے کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک لوگوں کو چیلنج ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ان سب کو چیلنج ہے کہ اس قرآن کی مثل پھر بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور قرآن اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، بے شک، سبحان، سننے والے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، قرآن کی زبان کو نہیں جانتا، اس کے پاس بھی قرآن کو پڑھا جائے محسوس تو وہ قرآن کی تاثیر کو محسوس کرتا ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں کہ جنوں کا گروہ آیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام وادی نحلہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں، جی جی، تو وہ 70,000 جن تھے۔ اللہ، جب حضور کی تلاوت کی آواز کو سنا، آج دنیا کا کوئی قاری قرآن پڑھے تو نور ایمان بڑھتا ہے، بے شک، تو جب قرآن وہ پڑھا ہو جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، سبحان اللہ، خود صاحب جنوں قرآن، صاحب قرآن خود تلاوت فرما رہا ہو، تو جنوں کا ایک گروہ آیا، 70,000 وہ جن تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کو قریب سے سنے حضور کی زبان سے، اور جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا انا سمینا قرآن عجبا سبحان، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، اور ہم ایمان لے آئے ہیں، اب اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جی جی، وہ شاہ نجاسی نے قرآن ہی سنا تھا، سبحان اللہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ تو اللہ کا سچا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ تو قرآن سن کے ہی مان لائے، ہاں جی، قرآن کی تلاوت کانوں میں پڑی تھی، پہلے تو قرآن سے محبت سے سنا ہی نہیں قرآن کو، جب قرآن کی آواز کو سنا تو کہا یہ عام کلام تو ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ھذا من عند اللہ، ایمان لے آئے۔ قرآن اثر رکھتا ہے، اور قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب شفا بھی ہے، سبحان، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے شفا کی کتاب ہے، اس سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے نا اس کو جس جہت سے بھی دیکھیں، ہر حوالے سے یہ اللہ کا کلام بھی ہے،
اور یہ اللہ کی برکات جو ہے نا وہ اہل ایمان کو عطا فرما رہا ہے. جو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اس کو نازل فرمایا. احباب گرامی، اب لیلۃ القدر کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے. یہ تو آپ اب سن کے اس کو اپنے دل میں جگہ دے چکے ہوں گے، میں امید واسق رکھتا ہوں، اور اللہ توفیق بھی عطا فرمائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رات کو جب اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جو نازل فرماتا ہے تو زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، سبحان اللہ. کنکریوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے. اب پوری دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں ملائکہ، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. وہ خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کے فرما رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح میری طرف. ایسے ہی ہے محترم، چھوٹی سی مثال دوں کہ پہلے ہم دکان پہ جاتے تھے اور جا کے ہم کہتے تھے ہمیں یہ سودا دو، یہ چیز دو، یہ چیز دو، تو پھر ہم پیسے دے کے وہ چیز لیتے تھے. اور آج تو ایسا ہی ہے کہ دکاندار خود کہہ رہا ہے جو لینا آگے مجھ سے لے جاؤ، فری میں لے جاؤ. پھر بھی اگر نہ جائیں، ضرورت بھی ہو، گناہ بھی ہمارے پلے ہوں، ضرورت بھی ہمیں ہو کہ ہم اس کے کارخانہ قدرت سے شفا حاصل کریں، رحمت حاصل کریں، برکت حاصل کریں، تو پھر بھی ہم اگر اس کو ضائع کر دیں تو بڑی ستم ظریفی ہے. آج کی رات عبادت اور ریاضت میں گزاری ہے. پوری دنیا سے سننے والوں سے میں عرض کروں، جہاں جہاں پر آج 27ویں کی رات ہے، اسے عبادت میں صرف کیجیے. ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، عبادت اور ریاضت میں آج کی رات کو بسر کیجیے. اور میں آخری یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب، شب قدر فضیلت والی رات ہے. اس رات میں کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے. جو لیلۃ القدر کی برکات ہوتی ہیں، جو اللہ کے نزول رحمت کے آثار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو محروم بھی رکھا جاتا ہے. کیا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی؟ جی آج کی رات تو عظمت والی ہے، بہت عظمت والی ہے. ویسے تو پورا مہینہ ہی بڑی عظمت والا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کو واز فرمانے کے لیے حضور علیہ السلام جب ممبر پہ تشریف لائے، بڑی معروف حدیث ہے جی 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 کہ حضور علیہ السلام نے وہ تینوں درجوں پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا. جی جی. یہ تو صحابہ نے جب وہ سوال کیا فارغ ہونے کے بعد کہ عرض کی آقا آپ نے اتنے واز فرمائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے ہر درجے پہ آمین کہا ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، نوریوں کے امام حضرت جبریل امین آ رہے، اور انہوں نے آ کے عرض کی جب پہلے درجے پہ قدم رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی، یا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا. اللہ اکبر. اور دوسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان اس بابرکت مہینے کو پایا اور اس کے اندر عبادت و ریاضت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا. حضور علیہ السلام نے آمین فرمایا. جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کے آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پیش کیا. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اب ذرا دیکھیے گا کہ پورے مہینے میں یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں خصوصیت کے ساتھ. ان میں سب سے پہلے والدین کے نافرمان کا ذکر کیا. فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے میں مل جائیں پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. جی جی. تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں وہ بندہ جہاں پہ اللہ ہر کسی گناہ گار کی بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے، وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ اس رات اللہ کی رحمت سے اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ آج کی رات اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. محروم ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا صحابہ ہر گناہ کی سزا بندے کو قیامت کے دن ملے گی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ بندے کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے. جی وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا وہ ماں باپ کی نافرمانی. اللہ. جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، چونکہ یہ ماں باپ ان کی شان بڑی بلند ہے، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ان کے آگے تو اف کہنا بھی گناہ، ایک معمولی جملہ ہے، جی اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں وفی کہو کہ وہ اولاد جس کے لیے ماں باپ نے اتنی سعوقتیں برداشت کی اور ان کو پالا، ان کی تعلیم و تربیت کی، اب وہ جوان ہو تو اپنے ماں باپ کے آگے اف بھی کہے.
اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. فرمایا ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو انتہائی محبت والدین سے برا سلوک کرنے والا بھی آج کی رات محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. جی بالکل، جو والدین کا بے ادب و گستاخ ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر عبادت و ریاضت کر کے یہ جو جتنے بھی گناہ ہیں، اگر کوئی بندہ اس مہینے میں نہیں چھوڑتا، وہ اسی طرح اپنے گناہوں کو کرتا جا رہا ہے اور عبادت کرتا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بد نصیب. ٹھیک ہے جی، وہ بد نصیب ہے. تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری ذات پہ درود نہیں پڑتا، جب اس کے سامنے، چونکہ یہ رات ہمیں ملی ہی اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ رات ملتی؟ بالکل. قرآن ملتا؟ نہ. اسی لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنے کا صوفیہ فرماتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس رات نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. سبحان اللہ. شکریہ کے طور اظہار تشکر کے لیے بھئی حضور آپ کے صدقے یہ عزت ملی، آپ کے صدقے. اللہ اکبر. اللہ. اور یہ امتی کی خوش نصیبی ہے کہ اگر اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم جس وبا میں گرے ہوئے ہیں نا، کرونا آفت میں، جی، اور یہ وبا ہے، تو اس وبا کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے، جی. تاکہ حضور کی رحمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں جی. اور ہم اس آفت سے جو ہے نا وہ ہمیں چھٹکارا مل جائے. پھر اس کے علاوہ آج کی رات جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ شرک کرنے والا مشرک ہے، کیونکہ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ ہے. ناقابل معافی سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خر من السماء، وہ گویا کہ آسمان سے گر گیا. اور ایک مقام پہ فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اکبر. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا اللہ نے اس پہ جنت کو بھی حرام کر دی. اور پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، رب فرماتا ہے میں قیامت کے دن اتنی رحمت لے کے آؤں گا اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں. سبحان اللہ. لیکن شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے. جی. شرک ہمارے ہاں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو وقت کافی درکار ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی شرک کہنا شروع کر دیا. جناب آپ مزارات پہ قبرستان میں جاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تم درود و سلام پڑھتے ہو، یہ بھی شرک. تم یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ بھی شرک. ان کو یہ نہیں پتا کہ شرک ہے کیا. شرک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے برابری، ساجھا پن، حصہ داری. کسی کو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات یا اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو اللہ کے برابر مان لینا، یہ شرک ہے. جی جی. اور ذات اور صفات کے لحاظ سے تو اس جیسا ہے ہی کوئی نہ نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات جیسی. اس کی دیکھتے تو انسان بھی ہیں، دیکھتا اللہ بھی ہے، مگر اس کا دیکھنا وراء الورا ہے. انسان تو اس کی عطا سے دیکھ رہا ہے نا. تو اگر کوئی ایسی صفت ہے جو اللہ کی عطا سے ہے تو وہ تو شرک نہیں ہے. شرک بنانا اللہ سے برابری کرنا. ہاں. اب جو کہتے ہیں مزارات پہ جانا شرک ہے، تو یہ شرک تو تب ہونا جب اللہ کا بھی مزار ہو. ہم تو قبر پہ جا رہے ہیں جی. جی شرک تو تب بنتا ہے نا جب اللہ کا بھی مزار ہو. جی. پھر ہو جی اللہ کے مزار پہ جانا برابری تب ہوتی ہے جی. جب اللہ کا مزار ہی نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے تو پھر شرک کیسے؟ وہ ہی ہے، قیوم ہے وہ. ہاں. پھر یہ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، غیر کو پکارتے ہو یا کے ساتھ، یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں قرآن پاک پڑھو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن، یا آدم کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے ہم گناہ گاروں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا. اگر یہ شرک ہوتا تو پھر قرآن میں کبھی ایسا نہ آتا. پھر شرک ہے کیا اصل میں؟ شرک اصل میں ایک جملے میں ارشاد فرمائیں. جی شرک تو یہی ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر مان کر اس کی عبادت کرنا. جی. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے صفات کے تقاضوں میں اللہ کے برابر مان کے عبادت کرنا. جس طرح مشرکین مکہ بتوں کو اللہ کا برابر مانتے تھے. ہاں. ٹھیک ہے جی، یہ شرک ہے. جس طرح آج کل ہندو جو ہے نا وہ اپنے بتوں کو ہے، تو یا عیسائیوں میں بعض لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں معاذ اللہ. حضرت سیدہ مریم کو معاذ اللہ جو ہے نا وہ اللہ کی زوجہ کہتے ہیں، بیوی کہتے ہیں. تو یہ شرک ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے. اور پھر اس رات مشرک کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے، لیکن جو جادوگر ہے وہ اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. سبحان. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو جادو اپنے عروج پہ ہے. جی. جادو آج کل ہم ہلکے جو ہے نا بلکہ کثرت سے جادو چل پڑا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ کثرت سے جادو کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. اور جادو تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس کو کفر کہا گیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر.
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ تو شیاطین ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من اتا ساحرا وجلس عنده ولم يسأله لم يقبل الله صلاته 40 لیلہ۔ اللہ جو بندہ کسی جادوگر کے پاس گیا اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا، پتا تھا یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس سے سوال نہیں کیا، جادو کروایا نہیں، صرف جا کے اس کے پاس بیٹھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یقبل اللہ صلاته 40 لیلہ، اللہ 40 دنوں تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس قدر یہ بڑا گناہ ہے، اور آج ہمارا جو ہے نا معاشرہ اس جو ہے نا وہ کفر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ہم جادو کے ذریعے دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں۔ زیادہ تر معذرت کے ساتھ یہ عورتیں اس مرض کا زیادہ شکار ہیں، اور جن گھروں میں وہ ہیں، اگر کوئی اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ ان جادوگروں کو نہیں مانتا نا، تو وہ آگے سے یہ کہتی ہیں تو بے ادبی کر رہا ہے، ہاں تو یہ کر رہا، نا 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 بابے نہ ٹکر نہیں رہنی۔ یہی وجہ ہے نا، نبی عجیب کریم صلی اللہ معاملہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ہر 100 میں سے 80 عورتیں جہنم میں جلیں گی، ہاں ہر 100 میں سے، اللہ اکبر اللہ، ہر 100 میں سے 80 عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور اس کی وجہ یہی ہوگی نا کہ وہ ایک تو فرمایا وہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہوں گی، کثرت سے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، اگر شوہر ساری زندگی ان کو اچھی رہائش دے، اچھی خوراک دے، اچھا لباس دے، اور زندگی کے آخری حصے میں اگر اچھی خوراک نہ دے سکے، یا اچھا لباس نہ دے سکے، اچھی رہائش نہ دے سکے، تو بیوی یہ کہہ کے اس کی ساری زندگی کی نعمتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کبھی سکون ملا ہی نہیں، تیرا دیکھے ہی کچھ نہیں ہے جی، تو یہ بد نصیبی ہے۔ جی تو جی، بہرکیف یہ تو جادوگر کے پاس بیٹھنے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ بھی مسلم شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا ساحرا وجلس عنده وسالہ فکأنما قد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بندہ کسی جادوگر کے پاس آیا، آ کے اس سے جادو کا سوال کیا، جادو کروایا، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے نبی کریم علیہ السلام پہ نازل کردہ جو دین اسلام ہے اس کا انکار کر دیا۔ اس قدر یہ بڑا گناہ ہے۔ تو آج کی رات جادوگر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ پھر شراب نوشی کرنے والا، شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کو فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ پلیت بھی ہے، شیطانی عمل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دسترخوان میں کوئی شراب نوشی کرنے والا بیٹھا ہو نا، تو فرمایا کہ اس دسترخوان پہ کھانا کھانے والے کی 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کے پاس یعنی شرابی کے پاس بیٹھنا بھی اس قدر گناہ ہے۔ جی، تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر افسوس ہوتا ہے، آج کل اکثر میڈیا پہ یا اخبارات میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جناب فلاں شادی پہ جو ہے نا زہریلی شراب پینے سے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل چکا ہوتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ مومن نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، اور اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو اس برائی میں مبتلا ہیں ان کو اس سے روکنا ہے۔ اور یہ رات شب قدر کی جو رات ہے، اس رات ہر کسی کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے، لیکن جو شراب نوشی کرنے والا اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ناحق قتل کرنے والا، قاتل، جی، چونکہ قتل تو اسلام میں ویسے ہی کبیرہ گناہ حرام ہے۔ جی جی، صرف 3 صورتیں ہیں قتل نفس کی جائز جو ہیں اسلام میں بتائی گئی۔ پہلی تو قتل کے بدلے میں قتل، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ دوسرا مرتد، اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ جس صورت میں قتل نفس کی جو اجازت دی گئی ہے وہ قصاص، مرتد اور جو ہے نا اب تیسری میرے ذہن سے وہ محو ہو گئی۔ اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، وہ اس رات محروم ہو جاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں ناراضگی صرف کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد بندہ مومن کے لیے جائز نہیں وہ دوسرے مسلمان سے ناراض ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں سے ہم ناراض ہیں، اپنے ہمسایوں سے ہم ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، اور کئی سال گزر گئے ہیں ناراضگی میں۔ حالانکہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان سب سے اپنا تعلق جو ہے نا وہ جوڑیں، ان سے صلح کریں، ان سے معافی طلب کریں۔ اور آخری جو اس رات محروم رہتا ہے وہ ہے حرام مال کھانے والا۔
جی سود خور ہو، حرام مال کھانے والا، کسی بھی شکل میں وہ کسی بھی حرام شکل کا میں مرتکب ہو جو بھی ہے وہ اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی احباب گرامی، آپ سماعت فرما رہے تھے بڑا مفصل تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جو لوگ اس رات محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ یہ ہیں، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عرض کریں بار الہ حرام کیا، شراب پی، بدکاری کی، شرک کیا، آج ہمیں معاف فرما دے، آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ ضرور بڑا غفور الرحیم ہے، اسے بخشنے والا ہے۔ سچے دل سے یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام سے کہ یہ جو قبلہ نے وہ گنہگار لوگ گنوائے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، آج کی رات سچے دل سے وہ بھی توبہ کر لیں، کہیں کہ آج کے بعد اللہ شراب نہیں پئیں گے، آج کے بعد رشتہ داری نہیں توڑیں گے، آج کے بعد جادوگروں کو سچا نہیں مانیں گے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو حق سمجھ کے اپنی زندگی پہ نافذ کریں گے، ہمیں اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ تو آج سچے دل سے توبہ کر لو، پھر وہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اختتامی طور پر میں عرض کروں گا کہ 2 شعر جناب حافظ محمد ذیشان آسوی صاحب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہا عقیدت پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے صدقے جاؤں
رحمت للعالمین کے وہ شعر دیکھیے گا میں صدقے ان کی رحمت للعالمین کے کیا پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر وارثی صاحب آخر میں عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور کیا لکھتے ہیں؟ مظفر جب کبھی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کبھی پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی اشعار سنتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات عبادت و ریاضت میں بسر کیجئے، اللہ کے حضور دعا کیجئے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، کشمیر کی لٹتی ہوئی بیٹیوں بہنوں کے لیے دعا کیجئے، شام کی بیٹیوں کے لیے دعا کیجئے، برما کی بہنوں کے لیے دعا کیجئے، پاکستان میں وہ اجڑ رہی ہیں جو بہنیں ان کے لیے دعا کیجئے، کرونا وائرس جیسی وبا سے چھٹکارے کی دعا کیجئے، یہ رات ضائع نہ کیجئے۔ میں دست بستہ ہی عرض کرتا ہوں آج کی رات کو عبادت و ریاضت میں ہما تن اللہ کے حضور جستجو کے ساتھ انہما کے ساتھ حاضر ہو جائیے اور عبادت و ریاضت کرتے رہیے، اپنے لیے دعا کرنا، امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، اللہ امت کو پھر وہ عروج عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ امت کو وہ غلبہ عطا فرمائے جو آج غیر ہم سے چھین رہے ہیں اور چھین چکے ہیں، اس طرح دعا کرنا اور اپنے پاکستان کو یاد کرنا، پاکستان کے لیے دعا کرنا، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے، اس کے لیے دعا کرنا، بروں کی نظر سے اللہ میرے پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں، میری پوری ٹیم کو، میرے مہمانوں کو، شان رمضان ٹرانسمیشن کے پورے حصے کو اجازت دیجیے، پھر ہم حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت و ریاضت کی سچی لگن عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔